مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے، بعد میں حضرت شعیب علیہ السلام کے قبیلے کا نام مدین پڑ گیا۔ تو یہ جو اہل مدین تھے، ان کے اندر کفر کے بعد جو سب سے بری عادت تھی وہ ناپ تول میں کمی کرنا تھی۔ جب کوئی شخص ان کے پاس اپنی چیز بیچنے آتا تو ان کی کوشش یہ ہوتی کہ وہ تول میں اس چیز کو جتنا زیادہ لے سکتے ہوں اتنا لے لیں، اور جب وہ کسی کو اپنی چیز فروخت کر دے تو ناپ اور تول میں کمی کر جاتے۔ اس طرح وہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے میں مصروف تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو یہ بری عادت چھوڑنے کی دعوت دی اور فرمایا ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ پھر آپ نے اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا بے شک میں تمہیں خوشحال دیکھتا ہوں، اور ایسے حال میں تو آدمی کو چاہیے کہ وہ نعمت کی شکر گزاری کرے اور دوسروں کو اپنے مال سے فائدہ پہنچائے، نہ کہ ان کے حقوق میں کمی کرے۔ اگر تم ناپ تول میں کمی سے باز نہ آئے تو بے شک مجھے تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب کا ڈر ہے کہ جس سے کسی کو رہائی میسر نہ ہو اور سب کے سب ہلاک ہو جائیں۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے مدین والوں کو سمجھانے کے لیے زیادہ گفتگو فرمائی تو انہوں نے جواب دیا کہ اے شعیب علیہ السلام، آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے، صرف اسی کی عبادت کرنے اور ناپ تول میں کمی حرام ہونے کی جو باتیں کر رہے ہیں اور ان باتوں پر جو دلائل دے رہے ہیں یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتے۔ نیز بے شک ہم تمہیں اپنے درمیان کمزور دیکھتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ کچھ زیادتی و ظلم کریں تو آپ میں دفاع کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اگر آپ کا قبیلہ ہمارے دین پر ہونے کی وجہ سے ہم میں عزت دار نہ ہوتا تو ہم پتھر مار مار کر آپ کو قتل کر دیتے، اور تم ہمارے نزدیک کوئی معزز آدمی نہیں ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شعیب علیہ السلام کی اگلی گفتگو کو یوں بیان فرمایا، اور اے قوم تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ اب جانا چاہتے ہو کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کرے گا، اور کون جھوٹا ہے، اور انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز ایمان، اور جب ہمارا حکم آیا ہم نے شعیب علیہ السلام اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت فرما کر بچا لیا اور ظالموں کو چنگھاڑ نے آ لیا تو صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے، گویا کبھی وہاں بسے ہی نہ